سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو گزشتہ ہفتے دل کا دورہ پڑنے کا انکشاف 17 جنوری کو کرائے گئے چاپ ٹی ٹیسٹ کی رپورٹ میں تصدیق ہو گئی۔ میاں نواز شریف دل، بلڈ پریشر، شوگر، گردے، جگر اور مختلف الرجیز میں مبتلا۔ ہڈیوں کی تکلیف کا بھی سامنا۔ 4 رکنی میڈیکل بورڈ کا مکمل میڈیکل چیک اپ کا مشورہ۔ سابق وزیراعظم کی صحت سے متعلق تفصیلات جاری۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج بورڈ نے میاں نواز شریف کو ہسپتال داخل کرنے کی تائید کی۔ سابق وزیراعظم کے ذاتی معالج کا ٹویٹ، کہتے ہیں میاں نواز شریف کو سہولت نہ دی گئی تو ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر عدنان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سابق وزیراعظم کے میڈیکل بورڈ کی رپورٹ شائع کر دی۔ بسنت پر بھی کبھی ہاں کبھی نہ، تبدیلی سرکار حتمی فیصلے کرنے کی صلاحیت سے آ رہی۔ لاہوریوں کو 3 مہینے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا، پھر خوشیوں پر پانی پھیر دیا۔ جب تیاریاں عروج پر تھیں تو حسب معمول یو ٹرن۔ پنجاب حکومت کا بسنت نہ منانے کا اعلان۔ موبائل کارڈ پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ ایف بی آر حکام 100 پر 100 ہی ملیں گے۔ 10,000 روپے سے مہنگے موبائل فونز پر ٹیکس عائد۔ نان فائلرز 1300 سی سی سے بڑی گاڑی نہیں خرید سکے گا۔ منی بجٹ دوستانہ بجٹ ہے، خوشی ہے بجٹ مثبت نظر آیا۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر سید الماس حیدر کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں حکومت کا صحافی کو آزاد کرنا ملک کی ترقی کے لیے خوش آئند ہے۔ صدر انجمن تاجران لاہور خالد پرویز بولے، تاجروں کی جدوجہد آج رنگ لے آئی۔ سانحہ ساہیوال، مظاہرین نے فیروز پور روڈ کو بند کر دیا۔ ٹریفک کو متبادل راستوں پر ڈائیورٹ کیا جانے لگا۔ پیکو روڈ اور کچا جیل روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ منی مزدا ایسوسی ایشن کے انصاف نہ ملنے پر 5 فروری کو ملک گیر احتجاج کی بھی دھمکی۔ منی مزدا ایسوسی ایشن کے نمائندوں کی تعزیت کے لیے متاثرین کے گھر آمد۔ میڈیا کے کردار کو بھی سراہا اور سول سوسائٹی سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ استعفیٰ نہیں، انصاف چاہیے۔ کارروائی کرنے والوں کی صرف معطلی، کہاں کا انصاف ہے؟ سانحہ ساہیوال کے متاثرہ خاندان کا تحقیقات پر عدم اطمینان۔ مقتول ذیشان کو دہشت گرد قرار دینے کے خلاف احتجاج کا عندیہ۔ بہیمانہ واقعے کی بھیڑ چڑھنے والوں کے ورثاء سے تعزیت کا سلسلہ جاری۔ سانحہ ساہیوال، ایک اور بے گناہ کی قربانی۔ حکومت نے بے گناہ افسر اظہر حمید کھوکھر کو قربانی کا بکرا بنا دیا۔ سی ٹی ڈی ایڈیشنل آئی جی آپریشن کے ماتحت کام ہی نہیں کرتی۔ اظہر حمید کھوکھر کو عہدے سے ہٹائے جانے پر افسران میں کھلبلی مچ گئی۔ سی ٹی ڈی براہ راست آئی جی کو کارروائی کرنے کے حوالے سے آگاہ کرتی ہے۔ مقتول ذیشان کے زیر استعمال گاڑی کس کس کے نام رہی، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ایل ڈی اے 6683 پہلی بار سمینہ نامی خاتون نے اپنے نام رجسٹر کروائی۔ 2012 میں شوکت علی اور آخری بار 2017 میں گاڑی عظیم لیاقت کے نام ہوئی۔ 2018 میں ایک بار پھر فروخت ہونے کے بعد خریدار نے گاڑی نام کروانے کے بجائے صرف ٹرانسفر ڈیٹ پر کام چلائے۔ سانحہ ساہیوال پر کل پنجاب اسمبلی میں ان کیمرہ بریفنگ۔ جی آئی ٹی کی رپورٹ رولز معطل کرنے کے لیے پہلے زیر بحث لانے کی اجازت نہ دینے پر اپوزیشن کا شور شرابہ۔ ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر اسپیکر کے ڈائز کا گھیراؤ کر لیا۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی نے جمعرات کا 1 ارکان کو ان کیمرہ بریفنگ دینے کے لیے مختص کر دیا۔ پنجاب پولیس کے 3 افسران کے تقرر و تبادلے۔ مصطفیٰ حمید ملک ایس ایس پی ایڈمن سی ٹی ڈی پنجاب کی خالی اسامی پر تعینات۔ طاہر مجید خان کو ایس ڈی پی او سرکل نارووال تعینات کر دیا گیا۔ ندیم یاسین ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر نارووال تعینات۔ گھریلو ملازم کی کم سے کم عمر 15 سال، 8 گھنٹے ڈیوٹی، ہفتے میں 1 چھٹی لازمی، علاج معالجہ مالک کی ذمہ داری، تشدد اور جبری مشقت پر کارروائی ہوگی۔ پنجاب اسمبلی نے گھریلو ملازمین کے تحفظ کا بل اتفاق رائے سے منظور کر دیا۔ گھریلو ملازمہ قتل کیس میں ملوث مالکن اور اس کی بیٹی کی عدالت میں پیشی۔
ملزمان ماں اور بیٹی پر گھریلو ملازمہ عظمیٰ کو تشدد کر کے قتل کرنے کا الزام، عدالت نے دونوں ماں بیٹی کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پنجاب حکومت سمارٹ ہو گئی، قطار نہ انتظار بل سے لے کر ٹیکس اور ٹریفک چالان سمیت تمام سرکاری ادائیگیاں اب آن لائن ہوں گی۔ حکومت پنجاب نے شہریوں کو رشوت خوری سے بچانے کے لیے نئے سمارٹ پروگرام پر ورکنگ شروع کر دی۔ لاہور کا ماحول شدید خطرات کی زد میں، شہر سے 75% درختوں کا صفایا، ماحول دشمنوں نے کنال روڈ اور اطراف سے 8 لاکھ درخت اڑا دیے۔ پنجاب حکومت کا 2500 ایکڑ اراضی پر 34 لاکھ درختوں سے نیا جنگل اگانے کا منصوبہ۔ ایل ڈی اے نے اپنی ہی گورننگ باڈی کے اختیارات چیلنج کر دیے، جوبلی ٹاؤن میں پارک کے لیے مختص زمین پر کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر شروع، نہ گورننگ باڈی سے اجازت لی گئی نہ ہی کوئی سمری بھجوائی گئی، ڈی جی ایل ڈی اے کے احکامات پر بغیر ٹینڈر کام شروع کر دیا گیا۔ شہر میں نکاسی اور فراہمی آب کے اربوں روپے کے منصوبے، واسا کو طویل عرصے بعد جائکا کی مفت گرانٹ کے حصول میں پیش رفت کا امکان، جائکا کے سینئر نمائندے تاکاشیما اکیرو کی ایم ڈی واسا سے کل اہم ملاقات متوقع۔ تاریخی شالامار باغ کی بحالی سے متعلق خوشخبری، ازبکستان حکومت نے تاریخی باغ کی بحالی کے لیے حامی بھر لی، ازبک حکام مقامی آرکیالوجی افسران سے باغ کی تعمیر نو سے متعلق حکمت عملی پر مشاورت کریں گے۔ واسا کو سب انجینئرز کی شدید کمی کا سامنا، شہریوں کو پانی کی فراہمی اور نکاسی کا نظام ٹھپ ہونے کا خدشہ، ایم ڈی واسا کا 81 سب انجینئرز کی بھرتی کے لیے وزیر اعلیٰ سے پابندی اٹھانے کا مطالبہ۔ شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی فوڈ اتھارٹی کی ترجیح بن گئی، ادارے کی ٹیموں نے پہلی واٹر سیمپلنگ مہم کا آغاز کر دیا، شہر بھر سے رجسٹر واٹر فلٹریشن پلانٹ کے نمونہ جات جمع کرنے کا کام شروع۔ سابقہ دور حکومت کے اربوں روپے کا منصوبہ تبدیلی سرکار کے لیے کوڑا کرکٹ بن گیا، جلوں میں تعمیر ہونے والا جدید سائیکلنگ اور واکنگ ٹریک اور پارکنگ فنڈ جاری نہ ہونے سے زبوں کا شکار ہو گیا۔ فحش حرکات، مانیٹرنگ کیمروں نے کام دکھانا شروع کر دیا، الحمرا کلچرل کمپلیکس کے ڈرامہ ہالز میں لگے کیمروں سے مانیٹرنگ، اداکارہ بلو رانی، ہیرا ملک اور اداکار شکیل چند کو وارننگ نوٹس جاری۔ ڈپٹی کمشنر صالحہ سعید کا فیصل ٹاؤن کوٹھا پنڈ فلیٹ کا دورہ، پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا، ادھر ضلعی انتظامیہ کی پولیو مہم میں عدم تعاون پر کارروائی، کڈز کیمپس ظفر علی روڈ گلبرگ برانچ سیل۔ محکمہ صحت میں 3% خصوصی افراد کی بھرتی کا فیصلہ، نوٹیفکیشن جاری، خالی اسامیوں پر بھرتی کے لیے فوری طور پر ڈیٹا طلب، 25 جنوری کو اشتہار، 6 فروری کو انٹرویو اور 10 فروری کو فائنل لیٹر جاری کرنے کی ہدایت۔ شیخ زید ہسپتال کی وفاق کو سپردگی سے قبل انتظامیہ کی پھرتی، ملازمین کی ترقیوں کے لیے لوٹ سیل لگا دی، 40 ملازمین کی اپ گریڈیشن کا نوٹیفکیشن جاری، پابندی کے باوجود کانٹریکٹ پر سینئر سیکیورٹی افسر کو مستقل کرنے کی تیاریوں کا بھی انکشاف۔ جناح ہسپتال میں بنائے گئے مہمان خانے میں لواحقین کمبل اور کھانے کی سہولیات سے محروم، عارضی پناہ گاہوں میں 2 ماہ میں 12,500 افراد نے قیام کیا، بے گھروں اور مسافروں نے سب سے زیادہ داتا دربار پناہ گاہ سے استفادہ حاصل کیا، ضلعی انتظامیہ نے رپورٹ جاری کر دی۔ ایل پی جی ایسوسی ایشن کا پولیس گردی کے خلاف ہنگامی اجلاس، تاجروں کا آئی جی پنجاب سے بھتہ وصول کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ 1 ماہ 20 روز کہاں گزارے، پنجاب حکومت نے ڈی آئی جی آپریشن رانا شہزاد اکبر سے جواب مانگ لیا، پولیس افسر سے تاخیر سے جوائننگ پر جواب طلب کیا گیا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی ڈی ایچ اے فیز 5 میں کارروائی، سیلز ٹیکس کم ظاہر کرنے پر جانی اینڈ جگنو فاسٹ فوڈ کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے ہاسٹل سے طالب علم کی نعش برآمد، جام باغ طالب علم ہارون ریاض سلطان محمود غزنوی ہاسٹل کے کمرہ نمبر 112 کے رہائشی طلحہ کے پاس رہائش پذیر تھا، ہارون ریاض کی نعش پوسٹ مارٹم کے لیے میو ہسپتال بھجوا دی گئی۔
نیب آئین اور قانون کے مطابق فرائض سر انجام دے رہا ہے. تفتیشی افسران ٹھوس شواہد کی بنیاد پر تحقیقات منطقی انجام تک پہنچائیں. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کا لاہور آفس میں انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن افسران سے خطاب. میگا کرپشن کیسز کے جائزے کے دوران افسران سے مطلوب افراد کی گرفتاری سے متعلق استفسار بھی کیا. پیراگون کیس کے وعدہ معاف گواہ قیصر امین بٹ کی درخواست سے ضمانت منظور. ہائی کورٹ کا لیگی رہنما کو رہا کرنے کا حکم. قیصر امین بٹ کی درخواست سے ضمانت پر نیب نے کوئی اعتراض دائر نہیں کیا. نواز شریف سے محبت کا نرالا انداز. پریس کلب کے باہر لیگی متوالے نے چھریاں مار کر خود کو زخمی کر لیا. عدیل خان کا کہنا ہے نواز شریف کو ہسپتال لے جانے تک ایسے ہی احتجاج کرتا رہوں گا. 10 سال پرانے دوہرے قتل کیس کا فیصلہ. ملزم مبارک علی کو 2 بار سزائے موت اور 6 لاکھ جرمانے کی سزا. ملزم نے یاسر اور علی بابر کو معمولی بات پر قتل کیا تھا. پارٹی کو چاہیے کہ میرے لاہور کا رویہ درست کرے. میرے لاہور کا رویہ نہ صرف میرے ساتھ بلکہ بہت سارے ورکرز کے ساتھ، چیئرمین کے ساتھ، وائس چیئرمین کے ساتھ، ڈپٹی میئر کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے. یہ ان کی سوچ ہے جی، یہ ان کی سوچ ہے. باقی اللہ کو پتہ ہے، پارٹی لیڈرشپ کو پتہ ہے. گالیاں دیں، جھوٹے الزامات لگائے اور برا بھلا کہا. میئر لاہور ممبر اسمبلی یاسین سہیل کے خلاف پھٹ پڑے. لیگی رکن اسمبلی یاسین سہیل بولے بے عزتی کی تو بے عزتی سے ہی جواب دیا. مسلم لیگ نون کی الیکٹڈ اور سلیکٹڈ قیادت آمنے سامنے. جھگڑے سے متعلق قیادت کو آگاہ کر دیا گیا. نیشنل کونسل فارٹیف کے وفد کا ہیلتھ کیئر کمیشن کا دورہ. چیف آپریٹنگ آفیسر سمیت کمیشن کے ڈائریکٹر سے ملاقات. حکمہ کا رجسٹریشن اور کم سے کم طبی معیار کو بر وقت رکھنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان سے برطانوی پولیٹیکل کونسل ولیم میڈلٹن کی ملاقات. دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال. گورنر پنجاب سے گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال، صنعتکاروں اور سی ای او لاہور قلندر رانا عاطف کی الگ الگ ملاقاتیں. وفود نے اپنے اپنے مسائل سے آگاہ کیا. پاک چین جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے نئے چینی سال کے سلسلے میں تقریب. چین کے صوبہ شینگوانگ کی 10 بڑی کمپنیز پر مشتمل وفد کی شرکت. یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز میں سالانہ جابز فیئر کا انعقاد. جابز فیئر میں طلباء کو ملازمتیں اور انٹرنشپ کی فراہمی کے لیے 38 کمپنیوں نے اسٹالز لگائے. ایئر پاکستان ایک بار پھر پی ایس ایل کی فرنچائز پشاور زلمی کا ٹائٹل سپانسر بن گیا. سپانسر شپ کے معاہدے کے مطابق پشاور زلمی کی کٹ کی رونمائی. ہائر کے مصنوعات بھی نمائش کے لیے پیش کی گئیں. سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو 17 جنوری سے دل کی تکلیف لاحق ہونے کا انکشاف ہوا ہے. پرنسپل جناح اسپتال کی سربراہی میں قائم میڈیکل بورڈ نے دل کی تکلیف کی تشخیص کی ہے. سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا 17 جنوری کو کرایا گیا ٹراپ ٹی ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا. رپورٹ میں کیا لکھا گیا ہے، مزید رپورٹ میں کیا بتایا گیا، جانیں گے زاہد چودھری سے. زاہد چودھری بتائیے گا. جی، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی جو ان کا چیک اپ ہے اس کے لیے پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج کی سربراہی میں جو بورڈ تشکیل دیا گیا تھا، اس میڈیکل بورڈ کی جانب سے میاں نواز شریف کا طبی معائنہ کیا گیا، ان کے ٹیسٹ کروائے گئے اور یہ انکشاف ہوا ہے اس رپورٹ میں کہ 17 جنوری کو اس میڈیکل بورڈ کی جانب سے سابق وزیر اعظم کا جو کارڈک انزائمز کا ٹیسٹ ٹراپ ٹی کروایا گیا تھا وہ پازیٹیو آیا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو دل کی تکلیف لاحق ہے اور ان کے جو ہے وہ ٹراپ ٹی ٹیسٹ پازیٹیو آنے کی وجہ سے اس میڈیکل بورڈ نے ان کی ہاسپٹلائزیشن ہسپتال میں ان کو داخل کرنے کی بھی تجویز دی تھی. اس کے ساتھ ساتھ اس میڈیکل بورڈ کی جانب سے اپنی رپورٹ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نہ صرف بلڈ پریشر اور شوگر کے عارضہ میں مبتلا ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو گردوں کا عارضہ بھی لاحق ہے اور اسی لیے یہ بھی تجویز کیا گیا تھا کہ اگر کارڈک
कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो उनकी एंजियोग्राफी करें, तो उस सूरत में जो है वो नेफ्रोपैथी जो है वो उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। इस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अंदर जो है इस अमर का इंकशाफ किया गया कि जब नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर चेक किया गया तो वो वर्जिश के साथ 200/110 था और उसके बाद 160/90 था और वो हायर साइड पे था, उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और इसके साथ साथ जो है वो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ भी उनको पहले से लाहक है, उनका बाईपास ऑपरेशन भी हो चुका और यही वजह है कि स्ट्रॉप टी टेस्ट के पॉजिटिव आने के बाद इस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ कि 17 जनवरी को जब ये टेस्ट करवाया गया, इसको रीसेंट पॉजिटिव कहा गया स्ट्रॉप टी टेस्ट को, और इसके साथ ये वाज़े किया गया कि साबक वज़ीर आज़म जो हैं वो दिल की तकलीफ़ उनको लाहक है, वो दिल के आर्ज़ा में मुब्तला हैं और उनको इस वक्त जो है वो ये जो मर्ज़ है उसकी वजह से उनकी फौरी एंजियोग्राफी होनी चाहिए, उनके मज़ीद टेस्ट होने चाहिए, उनको हॉस्पिटलाइज़ किया जाए। लेकिन जब PIC में उनको ले जाया गया तो वहाँ पे सिर्फ उनके टेस्ट किए गए और उनको एंजियोग्राफी किए बगैर ही दोबारा वापस जेल भिजवा दिया गया है। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको रिपोर्ट्स के हवाले से बता रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 17 जनवरी से दिल की तकलीफ लाहक होने का इंकशाफ हुआ है। प्रिंसिपल जिना अस्पताल की सरबराही में कायम मेडिकल बोर्ड ने दिल की तकलीफ की तशख़ीस की है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का 17 जनवरी को कराया गया स्ट्रॉप टी टेस्ट पॉजिटिव आया था। ये आपको बता रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को